बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हम PSO के डीलर हैं। 1011 हमारा कोड नंबर है। भाईजान, जो वीडियो भी बनाते हैं हम आपकी आगाही के लिए बनाते हैं, आपकी मालूमात के लिए बनाते हैं। तो भाईजान, पिछली वीडियो हमने बनाई थी वो जेली मोमोल ऑयल के मतलब थी। तो आपसे गुजारिश दोबारा करने की है कि कोशिश करें कि जहाँ से भी आप ऑयल चेंज करें डब्बा आप साथ लेकर जाएं और सर के ऊपर खड़े होकर ऑयल चेंज करें, और जो ऑयल निकलता है उसको भी चेक करें कि वो कितना निकल रहा है। इंजन की SOP ये है कि जितना ऑयल आपने डालना है इतना ही उसका निकलना चाहिए, कम नहीं होना चाहिए। या तो कम होगा, लीकेज है, या दूसरा मसला ये है कि वो ऑयल जेली है, या तीसरा मसला ये है कि वो आप ओवर रन कर रहे हैं। अच्छा, मेरा मुशाहिदा ये है कि सबसे ज़्यादा जो इंजन को नुकसान दूसरे नंबर पर आ रहा है वो ओवर रनिंग का आ रहा है। देखिए, जो कंपनी ने एक लिमिट दी हुई होती है इसके ऊपर आपको चलना होता है। अगर आप इंजन की SOP के ऊपर अमल नहीं करेंगे तो फिर भाईजान आपकी गाड़ी नुकसान करेगी। गाड़ी डीजल, पेट्रोल, CNG फालतू खाएगी। और कई दफ़ा हमने देखा है कि हमारे दोस्त जानने वाले ये कहते हैं कि हमें टाइम नहीं मिला, हमारी मसरूफियात थी, या कोई भी ABC उनका कोई मसला होगा, तो वो कहते हैं हमें वक्त के ऊपर ऑयल चेंज नहीं किया। उसका सबसे बड़ा नुकसान ये होता है, एक दफ़ा आपकी गाड़ी गर्म हो गई तो आपके लिए मसला गाड़ी खड़ा करती है। और ये SOP मेरे को ज़ाती नहीं है, मैं तो गाड़ियों के जो SOP है या इंजन की SOP है इसके ऊपर बात कर रहा हूँ और अपना तजर्बा आपसे शेयर कर रहा हूँ। मेरा तजर्बा ये है कि 90% लोग वक्त के ऊपर, खास करके पुरानी गाड़ियां, वो तो ऑयल ही चेंज नहीं करती। यकीन करें, बाज़ दफ़ा उसमें आधा लीटर निकलता है 3 लीटर की गाड़ी की, बाज़ दफ़ा उसमें इससे भी कम निकलता है, बाज़ दफ़ा बिल्कुल ऑयल होता ही नहीं है। हमारे पास आ जाते हैं कि ऑयल चेंज करना है, तो फिर बाद में कहते हैं कि यार ये गाड़ी का मसला आ गया। ज़ाहिर इंजन तो किसी जगह पर भी आपके साथ मोमोल ऑयल की शक्ल में कंप्रोमाइज नहीं करेगा। बाकी दुनिया की हर चीज मतलब आपके साथ कंप्रोमाइज कर जाएगी। गियर आपका खराब है, ऐसा खराब है, और कोई चीज खराब है, वो कुछ ना कुछ देर काम बाद में कर लेती है गाड़ी। लेकिन इंजन का जो SOP है ये इतना सख्त है ना, यहाँ पर आपको रोड के ऊपर से हले ये नहीं दी। और दूसरा ये है कि जो ऑयल कम होता है तो यकीन करें गाड़ी गर्म होती है, वो फिर चेन भी लीक करती है और गाड़ी के और भी मसाइल साथ साथ आते हैं। और एक और मेरे साथ मसला था, मैंने कहा आपसे शेयर करता जाऊं। दूसरा मसला सबसे ज्यादा ये है कि भाईजान अब गर्मी शुरू हो गई है, आप रेडिएटर को सफा रखें। सफा इस तरह नहीं है कि पानी के साथ आप धो लें, नहीं, इस तरह नहीं होता। वो पूरा एक बाकायदा अलग सी वर्कशॉप है, अलग से मिस्त्री हैं रेडिएटर के, वो अलग से वो इसको सफा करते हैं। यानी वो तेजाब के साथ होता है, फिर उनके नालियों को इश्यू होते हैं। और दूसरा मैं आपके साथ एक पंखे का भी इशू शेयर कर देता हूँ कि बेशुमार प्लास्टिक जो पंखे हैं ये भी बाज़ दफ़ा गर्म होकर गाड़ी को ठंडा नहीं करते। मैं आपको एक छोटी सी मिसाल देता हूँ कि हमारे पास पुराने वक्तों में इनो 7D गाड़ी थी, ये मैं 2015-16 की बात कर रहा हूँ। तो इसका आम पंखा आपको 800 रुपये का मिलता था। ये जेन्युइन पंखा इसका 8000 का था। यानी मैं तो कुछ नहीं कह सकता, 800 और 8000 में आप खुद फर्क कर लें। और जो खास करके लोहे के पंखे भी है वो भी जरा आप चेक कर लें, क्योंकि मोटरवे पर बेशुमार दफा हादसात होते हैं, आग लग जाती है, वो गाड़ी सिर्फ गर्म होने की वजह से होती है हादसात। और एक और हमारे दोस्त ने हमसे पूछा था, बेशुमार दोस्त होते हैं ऑयल के मुतालिक बात करते हैं, तो मैंने कहा चलें उनका एक पॉइंट PSO के हवाले से क्लियर कर दो कि जब भी आप इंजन बनाएं तो कोशिश करें कि पतले से पतला ऑयल इस्तेमाल करें। और ज़ाहिर महंगाई है, हमसे दोस्त पूछते हैं कौन सा ऑयल बेहतर है, तो मैं आपको बता देता हूँ ये PSO का ऑयल है 1030, तकरीबन पतले ऑयलों में से पतला ऑयल है। और इसके हवाले से मैं वो थोड़ी सी और आगे बात कर देता हूँ। ये जो इससे ग्रेड में नीचे है 1040 है, वो भी तकरीबन मुख्तलिफ कंपनियों का, किसी का 1700 है, किसी का 2000 है, और ये वाइड ऑयल है जो 1400 रुपये पर लीटर है। यानी ग्रेड में उनसे ऊपर है, रेट में उनसे कम है।
اور سب سے بہتر ترکیب بھی ہے. یہ آپ نہیں کہیں کہ پی ایس او کی مونوٹائز کر رہا ہے یا دوسرا. یہ ہمارے پاس جو نمبر ہوتے ہیں، گریڈ ہوتے ہیں آئل کے، ہم اسی کے اوپر بات کرتے ہیں. ہماری اپنی کوئی ذاتی رائے نہیں ہوتی. کمپنی نے ہمیں دیے ہوتے ہیں یار یہ گریڈ اس کا ہے، یہ گریڈ اس کا ہے. کئی دوست ہم سے پوچھتے ہیں کہ فلاں ریٹ فلاں ڈبے کا کیا ریٹ. ان کے بھائی جان نمبر ہوتے ہیں، گریڈ ہوتے ہیں. یہ مطلب ہے ہماری صرف ایک دکان میں ڈسپلے آئٹم پڑے ہوئے تقریباً یہ 400 کے قریب ڈبے پڑے ہوئے. اور دوسرا ہم نے کئی دفعہ یہ دیکھا ہے کہ ہمارے دوست کمنٹس میں کوئی بات کر دیتے ہیں. تو بھائی جان اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی نہیں لگتی تو اگنور کر دیا کریں. ہم نے آپ کو کہا جو کام کی چیز ہے اس کے اوپر کوئی بات نہیں کرتا. ہم آپ کو گارنٹی کے ساتھ آئل دیتے ہیں اور ساتھ مطلب باڈی واش بھی آپ کو فری کر کے دیتے ہیں، جو ہمارا آج دن تک کسی نے کبھی کوئی کمپلین نہیں کی یار ان کے آئل میں فرق آیا. کہنے میں یہ بات تو بڑی آسان ہے کہ یار یہ چیز ہے، لیکن یہ یقین کریں جب ہم بھی بات کر رہے ہیں تو ہمارے پاؤں کے نیچے سے بھی یہ زمین جر رہی ہوتی ہے. اور یہ جو موبائل کے نمبر ہوتے ہیں آپ ان کو فالو کیا کریں. یہ ایسے نہیں ہے کہ مطلب ایسے کسی کمپنی نے نمبر دے دیے یا دوسرا کسی نے دے دی، نہیں. یہ باقاعدہ ان کے نمبر ہوتے ہیں اور نمبر کے اوپر سے سارے مطلب گاڑی کا دار و مدار ہوتا ہے. اور جب بھی گاڑی آپ لیتے ہیں کوشش کریں جب ڈاکومنٹس آپ چیک کرتے ہیں، گاڑی کا رنگ چیک کرتے ہیں، کلر چیک کرتے ہیں، فائل چیک کرتے ہیں اور جو ہزاروں چیزیں آپ چیک کرتے ہیں، اسی طرح مومبول آئل کی گریڈ بھی چیک کیا کریں. بغیر گریڈ کے تو بھائی جان کوئی گاڑی نہ چل سکتی ہے نہ کچھ سسٹم میں ہے. مطلب سب سے زیادہ جو گاڑی کا مسئلہ ہوتا ہے وہ کرنگ کے اوپر ہوتا ہے. کرنگ کی بھی موٹے موٹے 3 جگہ ہوتے ہیں. ایک مطلب سٹینڈر ہوتا ہے، پھر 10 ہے، پھر 20 ہے. اس کے بعد تو کرنگ کا کوئی ایشو ہی نہیں آتا. وہ کرنگ اتنی کمزور ہو جاتی ہے کہ وہ چلنے کے قابل ہی نہیں ہوتی. تو بھائی جان دوسرا ایشو یہ ہے کہ کوشش کریں جہاں سے بھی آپ آئل چینج کریں سر کے اوپر کھڑے ہو کر چینج کریں. اور جو کوڈ دیے ہوتے ہیں کمپنیوں کے ان کو آپ چیک کیا کریں. یہ آپ 1-2 دفعہ چیک کریں گے تو اللہ کرے گا آپ کو بھی سمجھ آ جائے گی، کیونکہ ان کے بغیر تو کوئی سسٹم ہی نہیں ہے. میں نے کئی دفعہ آپ کو کہا ایک درجہ دوسرے درجے کے اوپر جب جاتا ہے تو وہ تقریباً 1000 روپے پر لیٹر چم کھا رہے ہیں. یعنی ایک درجہ کسی کمپنی کا اگر ککس کا ہے، زک کا ہے اور بھی شمار اس طرح کمپنیوں کے موبائل آئل ہے، اگر وہ ایک نمبر نیچے ہے تو وہ 1000 ہے، اگر ایک درجہ اوپر ہے تو وہ تقریباً 2000 چلا جاتا ہے. یہ فلی سنتھیٹک ہے پی ایس او کا جو 0 میٹر گاڑیوں میں استعمال ہوتا ہے. یہ تقریباً 2000 روپے پر لیٹر ہے. یہ اس سے جو مہنگے آئل ہیں تو یہ تقریباً 3000 کلومیٹر پر چلا جاتا ہے. سوری 3000 روپے پر لیٹر پر چلا جاتا ہے. یہ کہنے میں یہ باتیں چھوٹی موٹی ہیں لیکن ان کو نظر انداز نہیں کیا جا سکتا. کئی ہمارے دوست کہتے ہیں یہ ویڈیو بناتے ہیں، مطلب انسان دوسری کی فیلنگ سے سمجھ جاتا ہے یار ان کا کیا مطلب ہے، بولے جائے یا کیا بات کر رہے ہیں. بھائی اگر ٹرانسپورٹ نہ ہوتی، موٹر آئل نہ ہوتا، NHA کدھر ہوتا، ٹریفک پولیس کدھر ہوتی، یہ CNG پمپ کدھر ہوتے، ڈیزل پیٹرول کا یہ سلسلہ کدھر ہوتا، یہ اتنے بڑے سٹاف کے کدھر ہوتے. یہ ان کے ساتھ ریلیٹڈ ہے، ورنہ ہم تو بیل گاڑیوں کے مطلب اس سلسلے میں ہماری ٹریفک چل رہی ہوتی. یہ مسائل ہیں، ان کو آپ کا تہان نظر انداز نہیں کر سکتے. تو بھائی جان ڈسپلے کے اوپر ہمارے نمبر آ رہے ہوتے ہیں. ایک طرف ہم ہری پور جاتے ہیں جہاں پر جو بھی حضرات ہیں ان کو ہول سیل ریٹ پر چاہیے، ہم گارنٹی کے ساتھ دیتے ہیں. ایک دفعہ منصر جاتے ہیں، ادھر بھی آپ کو جو ہمارے دوست حضرات ہیں ان کے پاس نمبر آ رہے ہوتے ہیں ان کو بھی ہم ہول سیل ریٹ پر دیتے ہیں. اور جو ہمارے پاس گاڑی اپنی آ رہی ہوتی ہے ان کو تمام کی تمام گاڑی کو ہم باڈی واش فری کر کے دیتے ہیں. حتیٰ کہ موٹر سائیکل بھی آتا ہے وہ بھی ہم فری کر کے دیتے ہیں. کوئی آدمی بھی بھائی جان مومول آئل کی گارنٹی نہیں دے رہا، حتیٰ کہ کوئی کمپنی بھی نہیں دے رہی. یہ تو 40 موٹی موٹی کمپنی ہیں جن کے میں نام آپ کو بتا دیتا ہوں. تقریباً 30-40 اس سے چھوٹی چھوٹی ضمنی کمپنیاں بھی ہیں جو آئل کا کام کر رہے ہیں جن کے کوئی اپنے برانڈ مشہور نہیں. کوئی آدمی آپ کو گارنٹی نہیں دے گا. ہم آپ کو تحریری طور پر لکھ کر دیتے ہیں کہ ہم اس آئل کے ذمہ دار ہیں. اور دوسرا بھائی جان ہماری دوسری ایجنسی کلندر آباد میں المرجان مارکیٹ میں اور مین روڈ کے ساتھ ہے جہاں پر ہم بیٹھتے ہیں. امری روڈ جگہ پر ہماری مومول آئل کی دکان بھی ہے، ساتھ مٹی کے تیل کی بھی ہے. ایک طرف اسزئی پمپ ہے، دوسری طرف شمع بیکری ہے.
تو بھائی جان اگر بارش ہو تو بے شک آپ واش نہ کروائیں, جس وقت آپ کے پاس فرصت ہو آپ آ جائیں, ہم آپ کو باڈی واش فری کر کے دیں گے. بھائی جان ویڈیو دیکھنے کے لیے میں ذاتی طور پر آپ کا مشکور. جزاک اللہ. السلام علیکم.